امام علی مقام سوئے کربل کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کرنے لگے۔ ہائے ہائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود میدان کربلا میں بنفس نفیس اپنے نواسے کا امتحان دیکھنے کے لیے موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا میدان کربلا میں اپنے شہزادے کا امتحان دیکھنے کے لیے موجود ہے۔ مولا کائنات اپنے شہزادے کا امتحان دیکھنے کے لیے موجود ہے۔ ارواح انبیاء موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ کربلا میں آج حسینی میلہ لگا ہوا ہے۔ کتنے بڑے بڑے آئے ہیں، کتنے اچھے اچھے آئے ہیں۔ شہادت ہونے والی ہے امام علی مقام کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ عاشور کی شب کسی خاتون نے خواب دیکھا کہ ایک میدان ہے اور ایک پردہ نشین خاتون اس میدان سے کنکر چن رہی ہے، کنکر اٹھا رہی ہے اور اپنی گود میں رکھ رہی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا، بی بی آپ کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس خاتون نے کہا، میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہوں، اور یہ کربلا کا میدان ہے، میدان کربلا ہے یہ، اور اسی جگہ پر میرا حسین کل گرنے والا ہے، کل عاشورہ کا دن ہے، میرا بیٹا یہی گرنے والا ہے، اس لیے میں کنکر اٹھا رہی ہوں۔ ماں ہوں نا، خیال رہتا ہے کہ میرا بیٹا جب اپنی سواری سے زمین پر آئے گا تو میرے بیٹے کو کنکر نہ چپ جائے، میرے بیٹے کو کنکر تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ مولا حسین کی شہادت کا وقت قریب سے قریب تر ہے۔ حسین پاک اپنی سواری پر بیٹھنے کی تیاری کرتے ہیں۔ امام علی مقام سوچ رہے ہیں، یا اللہ آج تو پورا خیمہ خالی ہے، خیمہ سونا سونا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیویوں کی بیوگی یاد آتی ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، بچوں کی یتیمی یاد آتی ہے، دل تڑپ تڑپ جاتا ہے۔ ایسے میں امام گھوڑے کی طرف بڑھتے ہیں، سواری کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایسے میں سیدہ زینب کہتی ہے، بھیا ہمارے خاندان کی ریت ہے کہ جب بھی کوئی جانے والا جاتا ہے تو اس کو اکیلے سوار نہیں ہونا پڑتا، بلکہ کوئی نہ کوئی رکاب تھامتا ہے۔ خاندان کی ریت ہے میرے بھیا، خاندان کی ریت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آقا علیہ السلام معراج پر گئے تو جبریل نے رکاب تھامی تھی۔ آقا علیہ السلام جاتے تھے، علی مرتضی رکاب تھامتے تھے، علی جاتے تھے، حسن و حسین رکاب تھامتے تھے، حسن جاتے تھے تو حسین۔ آج حسین جا رہے ہیں، کوئی رکاب تھامنے والا نہیں۔ ہائے بے کسی، وائے بے کسی، مگر حسین اگر کوئی مرد رکاب تھامنے والا نہیں ہے، خاندان کی ریت ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ میرے بھیا ابھی زینب ہے، فاطمہ کے سینے کا دودھ پینے والی بہادر جرت مند زینب ابھی موجود ہے، اور بھائی کے لیے کہا کہ رکاب میں نے تھامنی ہے، لیکن آ تو صحیح، میں بھی تجھے شہادت کا دولہا بناؤں۔ امام نے نانا کا امامہ سر پہ باندھا، قبائے مصری قبا اپنے آپ پر ڈالی اور اس کو زیب تن فرمایا، اور پھر جعفر طیار کی سپر لی اور ذوالفقار حیدری لے کر، اللہ اکبر۔ شادی کا دولہا بنتے تو بہتوں کو دیکھا جاتا ہے، لیکن شہادت کا دولہا چند مخصوص خوش نصیبوں کو بننا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دین کی خاطر اہل البیت کی قربانی کو یہ امت یاد رکھے، کیا قربانی دی ہے دین بچانے کے لیے۔ کاش مسلمان جب دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر شریعت کو پامال کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے اس دین کے لیے قربانی کتنی دی گئی ہے اور کیسے کیسے لوگوں نے قربانی دی ہے۔ بدر سے لے کر کربلا تک نبی اور آل نبی کی قربانی، اصحاب رسول کی قربانی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، فراموش نہیں کرنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے۔ امام علی مقام جب سب زیب تن کر لیتے ہیں تو سیدہ زینب پاک ایک گٹھری کھولتی ہے اور گٹھری کھول کر کے آپ فرماتی ہیں، حسین جب 3 رمضان کی شب تھی، رمضان کی تیسری شب تھی، منگل کی شب، اس رات
امی نے مجھ سے کہا تھا زینب میرے قریب آؤ، میں قریب گئی تھی، ماں نے کوئی امانت دی تھی اور ایک دوپٹہ سیدہ زینب اس گٹھری سے نکالتی ہے اور نکال کر کہتی ہے بھیا اسے پہچانتے ہو؟ جیسے ہی دوپٹے پر نظر پڑی وہ 17 پیوندوں والا دوپٹہ جیسے ہی نظر پڑی ایسا لگا حسین ماضی کے جلووں میں گم ہو گئے۔ ماں کا دوپٹہ دیکھا آنکھ میں آنسو آئے۔ سیدہ زینب نے کہا بھیا جب امی دنیا سے جا رہی تھی وہ فرمایا تھا زینب میں جانتی ہوں کربلا میں تم اکیلے رہو گے، میں نہیں رہوں گی، جب تم کربلا جانا تو میرا دوپٹہ ساتھ لے جانا تاکہ حسین کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ ماں کے آنچل کے بغیر جا رہا ہے، بلکہ حسین کو یہ یقین رہے کہ ماں کا آنچل اس کے سر پر ہے، اور جس بیٹے کے سر پر ماں کا آنچل ہوتا ہے وہ بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ سیدہ کا دوپٹہ اللہ اکبر کندھوں پہ ڈالا گیا یا کمر سے باندھا گیا، بہرحال میرے امام گھوڑے پر سوار ہو کر سواری پر سوار ہو کر میدان کربل کی طرف چلے۔ ہائے بے کسی، ہائے بے بسی ان بیویوں کی، امام کربل کی طرف چلتے ہیں۔ جانے کے بعد امام جیسے ہی میدان میں کھڑے ہوتے ہیں ایک بار پھر خطبہ دیتے ہیں، او سخت دل، او پتھر دل لوگو، میں خود نہیں آیا، مجھے بلایا گیا ہے، میرے نانا کے دین کو یزید مٹانا چاہتا ہے، ہم دین بچانے کے لیے آئے ہیں۔ امام نے فرمایا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ بتاؤ کیا میری امی فاطمہ نہیں ہے؟ میری ماں فاطمہ وہ ہے کہ جب قیامت کے دن میری امی پل صراط سے گزرے گی تو 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں ہوگی اور اعلان کیا جائے گا کہ محشر والوں نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزرتی ہے، بتاؤ وہ کون ہے؟ وہ میری ماں ہے، میرے بابا فاتح خیبر ہے، خاتم الولایت ہے، میرے نانا محمد الرسول اللہ ہے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ حدیثیں جو ہماری فضیلتوں میں ہے ابھی بھی جا کر پوچھو، وہ حدیث سننے والے اصحاب موجود ہیں۔ دیکھو میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو نہ ڈبونا، ورنہ میرے نانا کی شفاعت تمہیں نصیب نہیں ہوگی، تم میرے بعد تم میں پھوٹ پڑ جائے گی، تم میرے بعد منتشر ہو جاؤ گے، بہت اللہ تم سے انتقام لے گا، تمہیں سکون نہیں ملے گا، تم برباد ہو جاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں تباہی سے روکنا چاہتا ہوں۔ اب بھی اگر تم اللہ کے دین کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو میرے رشتہ داروں کو، بیٹوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو جو تم نے شہید کیا ہے، میں جو ہے وہ سارے معاملات معاف کر دوں گا، میرے لیے دین اہم ہے، اللہ کے دین کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سب سنتے کہہ رہے تھے تو لشکر کے بہت سارے لشکری رونے لگے۔ جب دیکھا کہ امام حسین کے خطبے کا اثر ہو رہا ہے تو شمر نے کہا حسین خطاب کا وقت نہیں، یا تو لڑو یا تو بیعت کرو۔ امام نے فرمایا واللہ میں کبھی اس فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، اللہ کے دین کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا جان بچانے کے لیے۔ اس کے بعد پھر امام نے فرمایا پھر لاؤ، اب اپنے میرے مقابلے میں جس کو لا سکتے ہو لاؤ۔ آپ تاریخ کربلا اٹھا کر کے پڑھے تو آپ کو پتہ چلے گا، دوست دشمن جس نے بھی تاریخ لکھی ہے، جب امام نے فرمایا میرے مقابلے میں کس کو بھیجتے ہو بھیجو، ان لوگوں نے بچا کر رکھے تھے وہ پہلوان، وہ طاقتور لوگ، لیکن جب امام کے مقابلے میں آنے کی بات آئی کوئی ہمت نہیں کرتا تھا، اور جب امام کے مقابلے میں ابھارا گیا کہ جاؤ یزید تمہیں انعام دے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو چند قسمت آزمائی کے لیے آئے، ذوالفقار حیدری لہرایا اور شیر خدا کے شیر نے ایک ایک وار میں 2 ٹکڑے کیے، اور اس کے بعد کوئی آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ امام مقابلے کے لیے آگے بڑھے، 3 دن کے پیاسے تھے پھر بھی بفرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کرتے تھے۔ امام علی مقام علی جد والی السلام کی بہادری کیا ہے، حیدر کرار کے جنگ کرنے کا انداز کربلا کے اندر شہزادوں نے جو ہے وہ بالکل یاد دلایا، اور امام علی اکبر نے تو اس کی یاد تازہ کی، لیکن علی اکبر کے بھی باپ تھے
امام حسین جب آپ کی تلوار چلی ذوالفقار حیدری چلی تو گیدڑ کی طرح بھاگتے تھے. اللہ اکبر. اشقیاء کی فوج سے لوگ اور گاجل مولی کی طرح جو ہے وہ سر کٹتے تھے. یہ حالات تھے. لیکن جس وقت ان ظالموں نے دیکھا کہ 3 دن کا پیاسا حسین اللہ اکبر مقابلے پر ہے, ذوالفقار حیدری سروں کو گردنوں کو کاٹ رہی ہے, تو ظالموں نے کہا ایک کام کرو, اس طریقے سے ایک ایک مقابلے کے لیے نہ جاؤ, چاروں. السلام علیکم فیس بک فیملی, یوٹیوب فیملی, میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے, اس کی کہانی پوری باقی ہے. یہ ابھی 10 منٹ کا ہی بنا میرے دوست, مجھے ٹائم نہیں مل پایا اس لیے 10 منٹ کا بنایا, لیکن اس کے پارٹ 2 میں جلد لے کے آؤں گا, کل لے کے آؤں گا. آج شام کو اپلوڈ ہوگا, آج شام کو اپلوڈ ہو جائے گا. یہ ویڈیو ہو گیا ہوگا اپلوڈ, آپ لوگ دیکھ رہے تو اپلوڈ ہو گیا ہے. کل صبح 8 بجے 5 منٹ میں پھر سے اس کے پارٹ 2 اپلوڈ ہوگا. پلیز اس کو جا کے آپ لوگ دیکھ لیں, بہت اچھا لگے گا آپ لوگوں کو, دل کو چھو جائے گا. آپ لوگوں کے آنکھ میں آنسو نہ آئے تو پھر نام بدل دینا میرے دوست. آپ لوگ کمنٹ میں بتا کے جانا پلیز. ویڈیو کو شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں اور لائک کریں, کمنٹ کریں, ویڈیو کو شیئر کریں پلیز. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں.